سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، احب ان یکون له وادیان، تو وہ ایک وادی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے اس کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے بیٹے کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ ذوالجلال اس شخص کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمتً واسعہ بیان کرتے ہیں کہ آدم کی اولاد کی یہ عادت ہے کہ وہ کبھی بھی مال سے سیر نہیں ہوتی۔ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے وہ اور کی طلب میں ہمیشہ رہتا ہے اور چاہتا ہے ایک اور مل جائے تاکہ 2 ہو جائیں، لیکن یہ خواہشات کا جو تانتا بندھا ہوا ہے اس کی زندگی میں ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت جا کے اس کی یہ خواہشات ختم ہوں گی جب یہ قبر میں چلا جائے گا، اس دنیا کو چھوڑ جائے گا اور جو کچھ اس دنیا کی رعنائیاں ہیں ان کو بھول چکا ہوگا اور مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ یہی مراد ہے کہ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کی اولاد اس کا منہ جو ہے وہ حرص کے ساتھ جو کھلا ہوتا ہے یہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس سے پہلے اس کا بھرنا ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ وہ قناعت کے راستے پہ آ جائے، وہ لالچ اور طمع اور ہوس کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ ذوالجلال اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں اور دنیا میں نوازنے کے ساتھ ساتھ اخروی نعمتوں کا اسے مستحق قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس بات کی ترغیب دلائی ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اب وقت ہے کہ انسان اس طرح کی لالچ اور طمع سے توبہ کر لے جس کے نتائج کچھ اچھے نہیں ہیں، کہ انسان ساری زندگی لگا رہتا ہے اپنی ان خواہشات کی تکمیل میں کہ مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے، لیکن ایک وقت آتا ہے یہ ساری کی ساری خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور انسان نے جو کچھ جمع بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور آخر وہ خواہشیں باقی رہ جاتی ہیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور توبہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں توبہ کا تذکرہ کر دیا؟ اصل اس کا سبب یہ ہے جس انسان کے پاس لالچ اور طمع ہوتا ہے وہ کبھی بھی حرام سے نہیں بچتا، اس کے سامنے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے، اس حرص اور طمع کی وجہ سے یہ مال کا جو نشہ اور جشع جو ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز انسان کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو حلت و حرمت کے تقاضوں کو ملیا میٹ کر دینا اور حلال و حرام کی تمیز کر بیٹھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے توبہ کرنا اور اس لالچ اور طمع کو چھوڑنا، اللہ ذوالجلال کی طرف متوجہ ہونا اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، یہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ ذوالجلال راضی بھی ہوتے ہیں اور توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں۔